43 تا 44 میں فرمایا کہ نفس کی پیروی بھی شرک ہے۔ مشرک صرف وہ نہیں ہوتا جو کہ کسی بت کو سجدہ کرے، بلکہ جو اللہ کے بجائے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے وہ بھی شرک کر رہا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جو اپنی خواہشات نفس کی، جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ، اپنا معبود بنا لیا۔ اور بہت صحیح بات کی مولانا روم نے کہ نفس ما ہم کم ترس فرعون لیست، ہمارا یہ نفس کسی طرح سے بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ جیسے وہ اپنی خدائی کا دعوے دار تھا، یہ اپنی خدائی کا دعوے دار ہے، وہ اللہ کی بات نہیں ماننی، میں نے اپنی چلانی ہے۔ آتی رہے اذان کی آواز، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، نہ میں نے فلاح کی طرف جانا ہے، نہ میں نے نماز کی طرف جانا ہے، اور میرے نزدیک نیند اس وقت زیادہ بہتر ہے نماز سے۔ بالکل الٹی بات۔ اکثر و بیشتر اطاعت دنیا میں نفس کی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ دنیا میں 2 اطاعتیں ہوتی ہیں، تیسری کوئی اطاعت نہیں، یا اللہ کی اطاعت ہوگی یا نفس کی اطاعت ہوگی، اپنی مرضی کی اطاعت ہوگی، میں اپنی مرضی چلاؤں گا، جو جی میں آئے گا وہ کروں گا۔ تبلیغی بھائی ہمارے سادہ الفاظ میں کہہ دیتے ہیں ایک رب چاہی زندگی ہے، دوسری من چاہی زندگی۔ تو من چاہی زندگی جس کی ہے وہ بھی ایک قسم کا شرک کر رہا ہے۔ نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست لیکن اورا اور ایرا اون نیست۔ فرعون کے پاس چونکہ لشکر بھی تھا، اس کو بہت کچھ نظر آ رہا تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس کے پاس لشکر نہیں ہے، دعویٰ نہیں کر رہا خدائی کا، لیکن سوچ اور رویہ اس کا بالکل وہی ہے جو فرعون والا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ بھی نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ انسان نہیں ہے، وہ انسانوں کی صورت میں اصل میں حیوان ہے۔ اور ڈاکٹر سارا صاحب کا جملہ ہے کہ ایسے لوگ زندگی بسر نہیں کرتے، زندگی ان کو بسر کر دیتی ہے، زندگی انہیں گزار دیتی ہے۔ یہ مجبور ہیں زندہ رہنے کے لیے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے لہذا اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جنسی خواہش ہے لہذا شادی کرتے ہیں، اندر محبت ہے انسان کے بچوں کے لیے لہذا اولاد کے لیے محنت اور کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ وہی کام کرتے ہیں جو حیوانات کرتے ہیں۔ حیوانات بھی اپنے پیٹ کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں، اور اپنے گھونسلوں کے لیے اور اپنے غار کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اور اپنے بچوں کی حفاظت اور ان کی پرورش کے لیے۔ تو یہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہے۔ اصل انسان وہ ہے کہ جس کا کوئی اعلیٰ مقصد زندگی وہ حیوانی تقاضوں سے اوپر، اور اعلیٰ مقصد زندگی وہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، وہ ہے ہر سطح پر اللہ کی بندگی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں، میری غلامی کریں، اپنے گھر پر بھی، اپنی معیشت میں بھی، اپنے کاروبار میں بھی، اپنے معاملات شادی بیاہ غمی میں بھی، اور اس کے علاوہ اجتماعی سطح پر بھی اللہ کی مرضی، اللہ کا قانون وہ جاری ساری ہو۔